مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آج صبح آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا نے یہ دسمبر کا مہینہ ہمیں بخشا ہے، اور آج دسمبر کے مہینے کا پہلا اتوار ہم خداوند کے گھر خدا کی حضوری میں، اور اس کے ساتھ یہ بھی شکر گزاری ہے کہ ہم خداوند کے بدن اور اس کے خون میں بھی شریک ہونے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں تھے، بڑے سارے پلان منصوبے بنائے، لیکن شاید وہ اس دسمبر میں آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ میں خدا کے بزرگ خادم سر ایمانویل ممتاز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کی خدمت سے واقف ہوں گے۔ نوجوانوں کا پیشن ان کے اندر بہت تھا۔ نوجوان نسل جسمانی اور روحانی تعلیم میں آگے بڑھے اور ترقی کرے، اور چند دن پہلے دسمبر کی فرسٹ کے بعد 2 بار میری ان سے کال پر بات ہوئی۔ 6 دسمبر کو ڈنر ہے اور 3-4 پروگرام دسمبر کو 6 کو تھے۔ آپ نے آنا ہی آنا، 2 چرچ کے خادموں کو بھی لائیے یا چرچ کے ممبرز کو لائیے۔ تو بات چیت ہو رہی تھی، اعظم ٹاؤن سے بھی لے، وہاں سے بھی لے۔ تو 4 تاریخ کو علم ہوا ہمیں نٹ سے کہ وہ خداوند میں سو گئے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہمیں اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہیں اور کل نہ ہو، پر اگر آپ زندہ ہیں، خدا کے گھر میں ہیں، یہ بہت بڑی خدا کی شکر گزاری ہے۔ خدا کا شکر ساری باتوں کے لیے کیا کریں۔ سو خدا نے ہمیں یہ دسمبر کا پہلا سنڈے کا دن بخشا کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ ساری دنیا میں مسیح کے پیدا ہونے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، گھروں کو کلر پینٹ اور ڈیکوریٹ چرچز کو کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا یہ وقت کا، یہ تہوار کا، یہ مسیح کے پیدا ہونے کا۔ شیطان نے اس دن کو بگاڑا ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ 25 تاریخ بائبل سے نکالو، چلو نہ ہو، پر یہ تو سچائی ہے کہ یسوع دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اور اگر ہمارے بزرگوں نے یہ کہہ دیا کہ چرچز سارے مل کر مسیح کے پیدا ہونے کو سیلیبریٹ کریں، خوشیاں منائیں، تو تاریخ سے ہمیں نہیں لینا ہے، اس سے لینا ہے کہ یہ سچائی ہے کہ یسوع دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں کرسمس میں ایڈ کر دی گئی جس کا بائبل سے کوئی ذکر نہیں، پر تاریخ میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہے۔ کئیوں کو نہیں پتا، وہ سینٹا کلوز کو سمجھتے ہیں کہ بابے دا کوئی دن آ گیا ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ شاید ٹری کا بھی کوئی ذکر نہیں، پر چونکہ ہم اس ٹری کو، درخت کو، اس سے کہہ دیتے ہیں کہ مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت۔ اصل کرسمس کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے مسیحوں نے اسے بڑا بگاڑا ہے۔ کئی سمجھتے ہیں شراب کرسمس کے موقع پر پینی جائز ہے۔ آج تو فرق ہو گیا وقت، شاید آپ کا تجربہ نہ ہو، لوگ جنازے پر بھی شراب پیتے ہیں۔ وہ لو جی، اور ماں مر گئی،
سارے کٹھے ہوئے اسی شراب پینے لگے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شراب پینے سے غم بھلا رہے ہیں. چلو پہلے لگتا تھا لوگ کرسمس کے موقع پر پیتے ہیں، لیکن آج کل تو ایسے لگتا ہے مہینے کے 30 دن ہوں، 31 دن ہوں، ہفتے کے 7 دن ہوں، کوئی بھی دن خالی نہ جائے. پر یہ کرسمس ہمارا نہیں ہے. شراب میں ٹن رہنا، جس گھر میں شراب ہوگی وہاں سے رزق اٹھ جائے گا. جس گھر میں شراب ہوگی اس گھر سے جھگڑا کبھی بھی ختم نہ ہوگا. ہم کیا غیر قوموں کو مسیحیت کی شکل اور تصویر پیش کر رہے ہیں. بہت سال پہلے تھانے میں بلایا، آپ لوگ شراب پیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے. تو ہم نے انہیں کہا یہ بائبل میں منع کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں دکھاؤ. یقین جانیے بائبل لا کے تھانے میں ایسا جو کہ کمرے میں رکھ کر اس کو شراب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کہ کہاں کہاں لکھا ہے کہ شراب پینا بائبل میں حرام ہے، جائز نہیں ہے. کہنے لگا زندگی میں پہلی بار مجھے پتا چلا کہ مسیحیت اور بائبل میں شراب پینا حرام ہے. یہ بائبل کا کرسمس نہیں ہے، یہ دنیا نے بگاڑا ہوا ہے. بائبل کا کرسمس اگر پہلا بائبل میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں پڑھیے لوکا میں. ایک کوئر آئی ہے آسمانوں سے فرشتوں کی، اور یہ ساری تاریخ میں پہلا کرسمس ہے. وہ کوئر آئی ہے، گیت گائے، پرستش کی، اور ان کے گیت کا مضمون کیا ہے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے. کیا ہے جی؟ یہ ہے کرسمس. ایک دا منہ ادھر تھے، ایک دا ادھر، یہ کا کرسمس ہے. تو کسی نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ یہ کرسمس نہیں ہے، یہ ڈسمس ہے. سو یاد رکھیے مسیح دنیا کے اندر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا کوئی کنواری جس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو بیٹے کو جنم دے سکتی ہے؟ کہ نہیں ہو سکتا کبھی. تو اس کا جواب یہ دیا اگر خدا آدم کو سلائے اور اس کی پسلی نکال کر ایک عورت بنائے تو جو خدا آدم میں سے عورت نکال سکتا ہے وہ کنواری سے اپنا بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نزدیک کوئی کام مشکل اور ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے. وہ چاہ نہیں بولتا ہے، وہ وہی سے کاٹ لیتا ہے. تو وہ ایسے بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. دو حوالے خدا کے کلام میں سے، بائبل کی ساری کتابیں پرانے عہد نامے کی ہوں یا نئے عہد نامہ کی، ہمیں ساری کتابیں پڑھنی چاہیے. میں کسی جگہ پیغام دے رہا تو ایک بزرگ اٹھے دوران کلام، انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ میموریل سروس ہے. تو میں نے کہا پھر اس میں کیا ہو، کوئی مرندہ حوالہ نہیں کاٹ رہے نا. تو یاد رکھو نیا عہد نامہ ہو پرانا عہد نامہ ہو، بھئی جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے یہ سارا کا سارا خدا کا زندہ کلام ہے. کئیوں نے کتابیں چن رکھی ہیں، میں زبور بڑے پڑھتا ہوں، میں یہ کتاب بڑی پڑھتا ہوں.
پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن آپ کو بائبل کی ساری کتابیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے، علم آپ کو ہونا چاہیے۔ سو میں نے جو نکالا وہ یسایہ کی کتاب ہے۔ یسایہ بھی نبی ہے، اور یسایہ کی بیوی جو ہے اس کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ یسایہ کی بیوی بھی نبیہ تھی۔ کیا بات ہے، شوہر بھی خدمت میں اور بیوی بھی کیا ہے، خدمت۔ اور اگر بیویاں خدمت میں ہیں، شوہر نہیں ہے، تو بیویاں یہ دعا کرے، خداوند میرے شوہر کو اپنی نجات دے اور اسے اپنی پہچان دے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ خاندان اس زمین پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ کہہ دیتا ہوں، جو بیٹیاں اور جو بیٹے اپنا لائف پارٹنر تلاش کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی اسے خدا کی حضوری میں لے کر آئیے اور ایسا لائف پارٹنر تلاش کیجئے جسے خدا کے کلام کی سمجھ ہو اور جسے خدا کے کلام سے محبت ہو۔ آمین۔ وہ نہیں تھوڑی تھوڑی پیندا ہے، شادی تو بات چھاڑ دے گا، وہ دل کرے وہ تو بھی زیادہ پین لگ پہ۔ ایسا یسایہ نبی ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کا خادم ہے، جس کی بیوی قدم بقدم اس کے ساتھ خداوند کی خدمت کر رہی ہے۔ کیا لگتا نہیں کہ دونوں حصے مضبوط ہیں؟ ورنہ جو شوہر خدمت کرے بیوی نہ کرے تو ایک حصہ مضبوط ہے اور ایک حصہ کیا ہے، کمزور ہے۔ اور اگر بیوی خدمت کرے شوہر نہ کرے تو پھر بھی ایسا لگتا ہے ایک حصہ مضبوط ہے اور ایک حصہ کیا ہے، کمزور ہے۔ پر یہ دونوں جب خدمت میں ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ حصہ کمزور نہیں بلکہ دونوں کیا ہے، مضبوط حصے ہیں۔ یسایہ ایک ایسا زبردست خدا کا خادم، پہلے 5 ابواب پڑھیں گے نا یسایہ کے، اسرائیل پر ماتم کرتا ہے، اسرائیل کے گناہوں پر ماتم کرتا ہے۔ اس کا 6واں باب پڑھیں گے، ایک عجیب یسایہ کو تجربہ ہوا، اور یہ 6 باب میں کہتا ہے میں نے خداوند کے تخت کو دیکھا ہے، میں نے اسے اونچی بلندی پر دیکھا ہے۔ یاد رکھو، جسے خدا نظر آئے اس کی زندگی حلیم سے حلیم تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور جسے خدا نظر آئے وہ اپنی زندگی کی خامی اور کمزوریوں پر پچھتاوا کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں میری زندگی کے اندر نہ ہوگی۔ تو جب اسے نظر آیا ہے تو کہتا ہائے میرے ہونٹ کیسے ہیں، میرے ہونٹ ناپاک اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ ماتم شروع ہو گیا، اور یسایہ وہ ہے جس نے سب سے زیادہ یسوع مسیح کی نبوتیں کی ہیں۔ آؤ ذرا آگے بڑھتے ہیں، 7واں اس کا باب ہے۔ کبھی کرسمس کے موقع پر یا کسی جگہ پر آپ سے کوئی سوال کیا جائے نا، یسوع کے 5 نام بتاؤ، تو آپ سوچتے نہ رہیں کہ یسوع ہے، ایمانویل ہے، فلانا ہے، سارے ہی نام ٹھیک ہیں، پر اگر کوئی کہے نا یسوع کے 5 نام بتاؤ تو فوراً سے یسایہ کی کتاب کے 9ویں باب کے 5 نام بتاؤ، عجیب، مشیر، خدائے، قادر، ابدیت کا باپ، اور یہ سارے یسایہ نے یسوع کو کہے۔
ایک لڑکا بخشا گیا ہے، سلطنت اس کے کاندھے پر ہے، اور اس کا نام عجیب، اس کا نام بھی عجیب ہے اور اس کے کام بھی بڑے عجیب ہیں۔ ایک دفعہ پتہ نہیں کسی بچی کو برکت دینے لگا تو میں کہتا ناکی رکھے ایزیبل، میں تو ڈر ہی گیا، میں نے کہا آپ نے کہاں سے لیا؟ بائبل سے۔ وہ میں نے کہا اس کی ہسٹری تو پڑھو، اس کی ہسٹری ہے وہ بت پرست عورت تھی، اس کی دوسری ہسٹری ہے اس نے خدا کے خادموں کو قتل کروایا تھا، تو میں پھر یہی رکھی ہے۔ او نہیں نہیں نہیں، نام بدل دئیے۔ ارے نام سے مراد شخصیت ہوتی ہے، جب اس کا نام عجیب ہے تو یہ نام اس کی شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو دنیا میں پیدا ہوا وہ عجیب خداوند پیدا ہوا ہے، اور ہر کسی کام کو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ تو بدلے کے لیے کہتے ہیں، پر یہ جو عجیب آیا ہے یہ کہتا ہے ایک تیری گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف کیا کر۔ اگر کوئی تجھ سے نفرت کرے تو تو نے نفرت کے بدلے کیا کرنا ہے؟ وہ نفرت کرے اس کے اندر یہی ہے، لیکن تیرے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تیرے اندر مسیح کی محبت ہونی چاہیے، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں کیا ہے؟ یہ تینوں کامی ہے، لیکن افضل ان میں کیا ہے؟ افضل ان میں محبت۔ ایک نیا حکم تمہیں دیتا ہوں، یوحنا کی انجیل، اور نیا حکم یہ ہے کہ پس تم ایک دوسرے سے کیا رکھو؟ یوحنا کے خط سے، اگر کوئی محبت نہیں رکھتا، محبت کو کسی اور وے میں نہ لے جائیے، بہن بھائیوں کی بھی محبت ہے، بہن بہنوں کی بھی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا تو کہتی ہے محبت اندھی ہوتی ہے، لیکن جو بائبل کی محبت ہے اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس میں حکمت بھی ہے اور اس میں دنائی بھی ہے۔ تو یہ یسایہ اپنی کتاب میں یسوع کے پیدا ہونے کی اتنی نبوتیں کرتا ہے۔ آؤ ذرا اس کے ساتویں باب، اس کے ساتویں باب، آیت نمبر اس کی 14۔ لیکن خداوند آپ تم کو، ہاں جی، ایک نشان بخشے گا۔ وہ نشان کیا ہے؟ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ متی کی انجیل میں اس کا ترجمہ بتایا، ایمینویل کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے۔ یہ ہر کرسمس جو ہے جسے ایمینویل کی پیدائش ہم مناتے ہیں، یہ ہر کرسمس ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایمینویل کی پیدائش میں کلام یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یسایہ نے یسوع کے پیدا ہونے سے کوئی 700 سال پہلے یہ نبوت کی، اور یسایہ نے مسیح کے پیدا ہونے، پھر مسیح کی منادی اور اس کی بادشاہت اور اس کے معجزے، پھر اس کا صلیب پر مر جانا، قبر میں جانا، اور پھر اس کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ تو یسایہ نے صرف یہی نہیں بلکہ یسایہ نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بھی پیدائش سے پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی کیا ہے؟ آواز۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے سے پوچھا گیا ہاں بھی تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا تو مسیح ہے؟
تو اس نے کہا کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی کیا ہوں؟ آواز. اور صرف آواز ہی نہیں بلکہ اس آواز میں خدا کا زندہ کلام تھا. یہ یسایہ کی جو کتاب ہے نا، یہ آج بھی یہودیوں کے پاس ایسی کی ایسی ہی ہے اور وہ اسے پڑھتے ہیں. لیکن جب آتی بات یسایہ 53 پر تو اس کے آگے جمپ لگاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یسایہ 53 باب بائبل کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیسا خداوند ہے جو صلیب پر مر گیا ہے، اس لیے وہ اسے نہیں پڑھتے. لیکن یسایہ کی کتاب میں مسیح کی موت کا ذکر کیا گیا اور یہ حالت تو یسایہ کا کمال ہے. اس کی نہ کوئی شکل و صورت رہی، یہ صلیب ہے اور انسان نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. کیا خدا اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو نشان دیتا آیا یا نہیں دیتا آیا؟ جب بہت تیز بارش ہو اور کئی کئی دن بارش چلے تو آسمان پر بادلوں کے بیچ میں لوگوں کو کیا نظر آتی ہے؟ تو جن جن کو وہ نظر آئے، جہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ دیکھتے ساری سمجھ آتے ہیں کہ اب بارش کیا ہے، تھم جائے گی. تو یہ تو واقعہ مرد نوح کے وقت کا واقعہ ہے اور اس کا ذکر پیدائش کی کتاب میں ہے کہ میں اپنی کمان کو بادلوں کے بیچ میں رکھوں گا اور جب تم یہ نشان دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اب طوفان کیا ہے. یہ نشان دیا خداوند نے. اس کے بادشاہ جب زار زار رو کر دعا کر رہا تھا، خدا نے کہا تیری عمر کتنے سال؟ 15 سال تیری عمر بڑھاؤں گا اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ سورج آگے جائے یا پیچھے جائے، 10 درجے پیچھے جائے. تو یہ نشان تیرے لیے ہوگا. جب آپ پڑھیں گے نا قضات قاضیوں کی کتاب، ایسا زبردست نوجوان جس کا نام جدعون، اس کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ جدعون تو زبردست سورما ہے. وہ اپنی ناکامیوں کو دیکھ رہا ہے لیکن خدا اس کی زندگی میں اس کی خوبیاں اسے بتا رہا ہے. اور کئی بار میں اور آپ بھی جو ہے اپنی خامیوں پر ہی غور کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے خدا ہماری خامیوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی خدمت کے لیے نہیں بلاتا، بلکہ خدا اس لیے بلاتا ہے کہ وہ خامیوں کو دور کر کے اپنی کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے. اس نے کہا خداوند نشان دے مجھے. یہ روئی ہے اور اس پر اوس پڑے اور آگے پیچھے کی ساری زمین کیا رہے؟ خشک رہے. جب وہ صبح اٹھا تو دیکھا ایسا ہی ہے. اس کے بعد پھر اس نے خداوند سے نشان مانگا، اب یہ روئی جو ہے یہ بھیگ جائے اور ساتھ والی ساری جگہ کیا رہے؟ خشک رہے. تو جب اس نے صبح دیکھا تو جو روئی تھی اس نے نچوڑی، پیالہ بھر اس میں سے پانی نکلا. خدا نے اس کو نشان دیا. اور داؤد بھی یہی کہتا ہے، وہ اپنے زبور میں یہی کہتا ہے کہ خداوند مجھے کوئی بھلائی کا نشان دکھا. چلو یہ تو پرانے عہد نامہ کی بات ہے. نئے عہد نامہ میں
کیا نئے عہدنامہ میں بھی یسوع سے کسی نے نشان مانگا یا نہیں مانگا؟ مانگا. انہوں نے کہا بھائی کوئی ہمیں نشان تو دے. تو یسوع نے کہا اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، لیکن ان کو کون سا نشان؟ ایک کو یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہیں دیا جائے گا، جیسے وہ 3 رات دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا، اور اسی طرح ابن آدم بھی وہ 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. وہ مچھلی کے پیٹ سے تیسرے دن باہر آیا، ابن آدم زمین سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. تو یہ نشان دیا گیا. لیکن آج جس نشان پر ہم غور کریں گے وہ نشان یہ ہے گواری. غلطیوں 4:4 میں لکھا ہے جب وقت پورا ہوا تو خدا نے عورت سے اپنے بیٹے کو زمین پر پیدا کیا. وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی ایک ایسی کنواری لڑکی مجھے ملے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس وقت مقدسہ مریم کے وقت کے اندر کوئی اور لڑکیاں کنواری نہیں تھی؟ بے شمار تھی. لیکن اس کا چناؤ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدسہ مریم کی زندگی کے اندر بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں. اس کو ایسی چاہیے کنواری، نمبر 1 جو پاک ہو، نمبر 2 جو خدا کے ساتھ چلنے والی ہو. ایسے لگتا ہے لوگ تو سمجھتے ہیں مقدسہ مریم کی کوئی 40 45 50 سال عمر ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے. ایک سٹڈی میں کہا جاتا ہے اس کی عمر 16 سال ہے. ایک سٹڈی یہ کہتی ہے اس کی عمر جو ہے 14 سال ہے. پر 14 ہو یا 16 ہو، جس کی منگنی ہوئی ہو تو یہ سوچی کتنی کو عمر اس کی ہوگی. لیکن مقدسہ مریم ایسی عورت ہے جو پاک ہے اور خدا کے ساتھ چلنے والی ہے. آؤ ذرا لوکا کی انجیل میں چلیں. پہلا اس کا باب آیت نمبر 26. 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ، کوئی وقت ہوتا ہے فرشتوں کے پیغام دینے کا، پر کئی لوگوں نے اپنی خدمت کا یہ حصہ بنا لیا ہے. وہ سارے کے سارے کام کس سے کرواتے ہیں؟ کہتے ہیں فرشتہ آ رہا ہے شفا لے کر. آج کا دور خدا کے پاک روح کا دور ہے، اور جو کچھ بھی خدا اس زمین پر معجزات کر رہا ہے تو یہ لکھا ہے خدا ہمیں اپنی قوت کے لباس سے کیا کرتا ہے؟ ملبس کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فرشتے ہیں نہیں. زبور 34 میں لکھا ہے خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے ہیں. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے مقدسوں کی حفاظت کے لیے خدا نے فرشتے ہمارے ساتھ بھیجے ہوئے ہیں. پر یہ دور تو روح القدس کا دور ہے بھائی. پڑھیے کلام میں جب رسول روح القدس سے بھر گئے. پطرس نے 40 سال کے جنم کے لنگڑے کو یہ تو نہیں کہا لے بھائی تیرے لیے فرشتہ شفا لے کے آ رہے ہیں. کہا اس نے وہ روح سے مامور ہے. پطرس اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے سونا چاندی میرے پاس نہیں، پر میں تجھے حکم دیتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے اٹھ، اور کیونکہ وہ روح سے بھرا ہوا ہے.
सुन लिया है, इसको तो मामूर हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। पर अगला पैगाम इसके लिए था, तेरी बीवी एलिशबा जो बांझ कहलाती है, खुदा उसे औलाद की बरकत दे रहा है, खुदा उसे बेटे की बरकत दे रहा है, और तूने उसका नाम यूहन्ना रखना है। शराब मैं हरगिज ना होगा, बचपन लिखा है वो बुजुर्ग होगा। तो ये सारा कुछ जो है ये फरिश्ता जकरिया को बता रहा है। फिर उसके बाद जबरील आया है, वो ईसाई वाली पेशन वही पूरी होने जा रही है, और पेशन वही है कि कुंवारी है। और ये फरिश्ता छठे महीने में, लुका पहले बाप की 26 है, छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरिया था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर सलाम कहा, सलाम तुझको जिस पर क्या हुआ है, फजल हुआ है। और ये 2 बार लफ्ज आया फजल का, तुझ पर फजल हुआ है। तो सुनो जरा, जिस पर फजल हो, अगली चीज क्या है, खुदावंद तेरे साथ है। जिस पर फजल होता है उसका खुदा उसके साथ होता है। पहला पैगाम उसे ये दिया। एक और बात सुनो, जिस पर खुदा का फजल होता है, बड़ी कमाल बात सुनने वाली, जिस पर खुदा का फजल होता है, फरिश्ते भी आकर उसे सलाम करते हैं। और मरियम पर फजल हुआ है, और जबराइल फरिश्ता आके मुकद्दसा मरियम को क्या कर रहा है, उसको सलाम कर रहा है। यह पहली बार कि मरियम जबराइल फरिश्ते को देख रही है, और वो पैगाम लेकर आया, कलाम लेकर आया। मुझे और आपको इस जमीन पर खुदा ने बड़ा कुछ दिया है। आपकी सोच से, हमारी सोच से उसने बढ़कर दिया है, लेकिन उसकी सारी बरकतों में जो मेरे नजदीक सबसे बड़ी बरकत है, मेरे नजदीक जो सबसे बड़ी उसकी बरकत है, वो खुदावंद का फजल है। अरे फजल के मायने ये है, जिन चीजों के हकदार भी ना हो और आपकी सोच से बढ़कर वो चीजें आपको मिल जाएं, तो ये ना समझो मेरे टैलेंट या मेरी तनाई और हिकमत से मिला है, ये समझो मुझे खुदा के फजल से मिला है। और पौलुस इफिसस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि फजल ही से तुम्हें क्या मिली है, फजल ही से तुम्हें नजात मिली है। ऐसा खुदा का फजल हुआ है कि उसने मुझे और आपको गुनाह की दलदल और कीच में रहने ना दिया, बल्कि उसने उसके फजल के बायस मैं और आप इस जमीन पर नजात पा गए। भाई दुनिया पता नहीं किन किन चीजों की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मैं और आप जब भी बढ़े उसके फजल में आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं आपको पुराने अहदनामा में ले जाऊं किन किन पर खुदा का फजल हुआ था। एक बता देता हूं, आप पैदाइश की किताब में पढ़ेंगे कि खुदा सदोम और अमूरा को बर्बाद करना चाहता है, तो फरिश्ते लूत के घर में आए,
تو ساری رات فرشتے اسے سمجھاتے رہے، یار اتھوں نکل چل، اتھوں نکل جا، اتھوں نکل جا، سمجھا سمجھا کے صبح ہونے والی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ لوط جو ہے یہ اپنی من مرضی کا کیا ہے، مالک، یہ فرشتوں کی بھی نہیں سنتا ہے۔ کئی لوگ بھی اپنی مرضیوں کے مالک ہوتے ہیں، چاہے ان کو نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ جب دن چڑھ گیا تو آگ آنے والی تھی سدوم اور عمورہ پر، فرشتے نے تو ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ایسے ہی ہاتھ پکڑ کر فرشتہ اس کو سدوم اور عمورہ سے کیا کر رہا ہے، نکال رہا ہے؟ تو لوط اس فرشتے کو کیا کہتا ہے، اسے یہ کہتا ہے، دیکھ فرشتے، اگر مجھ پر خداوند کا فضل ہوا ہے نا تو مجھے کہیں زیادہ دور نہ لے جا، یہ ساتھ ہی چھوٹا سا شہر ہے، مجھے یہاں بھیج دے۔ دیکھو جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی بڑی مصیبت میں نہیں پھنستا، مصیبت آ بھی جاتی ہے تو خدا اسے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک اور بات لوط کے نکلنے کی، لوط پر اس لیے فرشتہ آ کر اسے نکال رہا ہے کیونکہ سدوم اور عمورہ کے لیے پیچھے کوئی کیا کر رہا ہے، یس بھائی سدوم اور عمورہ کے لیے ابراہیم جو ہے وہ خدا کی حضوری میں کھڑا ہوا ہے اور وہ شفاعت کر رہا ہے۔ سنو، آپ جن کے لیے شفاعت کریں گے وہ نجات نہ بھی پانا چاہتے ہوں، آپ کی شفاعت سے خدا ان کو نجات دے دے گا۔ وہ شفاعت کر رہا ہے اور جب تک لوط نکل نہ جائے آسمان سے آگ نازل کبھی بھی نہ ہوگی۔ تو اس کی شفاعت میں کتنی پاور ہے کہ خدا نے فرشتے کو بھیجا، جا یار اے لوطی باں پھاڑ کے انہوں کڈ کے لے آیا۔ تو فرشتہ یہی سمجھا رہا ہے اور مقدسہ مریم کے پاس آیا ہے اور اس کو یہ کہہ رہا ہے، اے مقدسہ مریم تیرا چناؤ خداوند نے کیا ہے، بھائی تیرا چناؤ خداوند نے کیا ہے، تو خدا کے پلان کے اندر ہے۔ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم بھی خداوند کے پلان کے اندر شامل ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ اس کے ارادے کے اندر شامل ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام اس کی ڈائری کے اندر لکھا ہوا ہے؟ مقدسہ مریم یہ تیری کوشش سے نہیں ہے، یہ تیری کاوش سے بھی نہیں ہے، ارے تیرے لیے تو یہ خدا کا تجھ پر کیا ہوا ہے اور تجھ پر فضل ہوا ہے، خدا نے تیرا چناؤ کیا ہے۔ میں نے کہا کئی لوگ تھے، آج بھی دنیا میں کئی ہیں، شاید وہ نجات سے محروم ہیں، لیکن خدا کا ہم پر یہ فضل ہوا کہ اس نے ہمیں نجات سے محروم رہنے نہ دیا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، ایک کنواری کے لیے یہ پیغام آسان نہیں، آسان تھا یہ مشکل تھا، یہ آسان پیغام نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی کنواری مرد کے بغیر امید سے ہوتی ہے تو اسے پتھر مار مار کر کیا کر دو، سنسار کر دو، ایسی بدی اسرائیل کے اندر پھر دوبارہ کبھی ہونے نہ پائے۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، بیٹے کو جنم دے گی، تو یہ سوچ رہی ہے شریعت کیا کہے گی، اس کو مار دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، ارے میرے بارے میں معاشرہ کیا کہے گا، یہ کیسی بدکار ہے، نہ جانے دنیا میرے بارے میں کیا کیا سوچے گی، میرے بارے میں میرا خاندان کیا سوچے گا۔ یہ بھی ہے لیکن میرے بارے میں میرا مگیتر یوسف میرے بارے میں کیا سوچے گا۔
جہاں مریم مقدسہ مریم کا کردار زبردست اور زوردار ہے، وہاں یوسف کا کردار بھی کیا ہے؟ زوردار کریکٹر ہے اس کا۔ تو یہ سوچ رہی ہے یہ کیا ہے؟ وقت میرا ختم ہو چکا ہے، میں آخری باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ منگنی مقدسہ مریم کی یوسف سے ہوئی، اور ہمارے تو معاشرے کے اندر آج کل، پہلے کوئی وقت تھا لیکن آج کل اسی پر کیا ہوتی ہیں چپ کر کے، اسی پر رشتے ہوتے ہیں، اسی پر منگنیاں ہوتی ہیں، اور اسی پر 4 6 مہینے بعد منگنیاں کیا ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو کرو نا، اس لیے کہ اگر خدا نہ کرے ٹوٹ گئی، جب کوئی دوسرا رشتہ دیکھنے والا آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ پہلی منگنی کیوں ٹوٹی سی، تو پھر ایک نشان پڑ جائے گا کہ یہ 2 ٹوٹ گئی نے، ایدی 1 ٹوٹ گئی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو جلد بازی سے کرنے کی بجائے تھوڑا روک لیا جائے۔ تو یہ تو ہمارے معاشرے کی بات ہے نا، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے، 6 مہینے کے بعد پھر صلح ہو جاتی ہے، تو پھر کام بحال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہودیوں کے نزدیک بھائی منگنی بھی شادی کے برابر کیا ہے؟ سمجھی جاتی تھی۔ کیا خیال ہے، منگنی میں رنگ پہنائی جاتی ہے یا نہیں؟ اور نکاح کے وقت میں بھی رنگ پہنائی جاتی ہے کہ نہیں؟ میں پڑھ رہا تھا منگنی کے کال قرار اور نکاح کے کال قرار، شاید مجھے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں لگا کہ نکاح کے کیا کال قرار ہے اور منگنی کے کیا ہے، برابر ہی سمجھیے۔ پر منگنی میں یہ ہوتا ہے، منگنی کے بعد لڑکا اپنے گھر اور لڑکی اپنے گھر، پر نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ پھر نکاح کے بعد رخصتی اور پھر لڑکا لڑکی کو اپنے گھر لے جاتا اپنے ساتھ۔ تو یہی تو ہوا ہے کہ مقدسہ مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی۔ 2 چیزیں یاد رکھو۔ نمبر 1، اگر کوئی توڑے گا منگنی تو اس کو اس کے کریکٹر کو گندا کرنا پڑے گا۔ کیا یوسف کہتا ہے کہ یوسف مقدسہ مریم کو کیا نہیں کرنا چاہتا؟ نا نا نا، یس، وہ کیا نہیں کرنا چاہتا اسے؟ وہ جانتا ہے یہ اس سے میری منگنی ہو چکی ہے، اور اگر میں نے اسے چھوڑنا ہے تو مجھے اس کے کریکٹر کو داغدار کرنا پڑے گا۔ تو میں تو کسی کی عزت کو اچھالنا نہیں نہ چاہتا۔ اب بہتر یہ ہے کہ میں چپکے سے اس کو کیا کروں؟ چھوڑ دوں۔ ایک اور سنیے، اگر منگنی توڑنا چاہتا ہے یوسف اپنے بزرگوں کو لے کر مقدسہ مریم کے گھر جائے گا اور ان کے بزرگوں کو جمع کرے گا۔ جی کیا ہوا؟ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، یہ لڑکی ایسی ہے، لڑکی ایسی ہے، لڑکی ایسی ہے، میرے امتحان نہیں کر دی، انج نہیں کر دی، وہ نہیں کر، بدنام کرے گا اسے۔ تو بزرگ یہ فیصلہ کریں گے آج کے بعد آپ دونوں کی منگنی کیا ہے؟ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پر یوسف رہ رہا ہے وہاں سے کہیں دور دراز چلا جائے، نہ لڑکی سے رابطہ کرے، نہ گھر والوں سے کرے، نہ اپنے گھر والوں سے کرے، کچھ وقت وہ وہاں پر رہے، تو اس سے مقدسہ مریم کے خاندان کے لوگ سمجھ آئیں گے اب یوسف اس رشتے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا۔ تو اس نے یہی سوچا ہے کہ بجائے کہ مقدسہ مریم کو بدنام کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ چپکے سے چھوڑ کر اس کو میں اس سے کیا ہو جاؤں؟ الگ ہو جاؤں۔ ایسی سوچیں آ رہی تھی۔ کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ یوسف کو پتہ چل گیا تھا کہ مریم اب امید سے ہے۔ ایسی باتیں چھپی رہتی ہیں کہ نہیں؟ بولتے نہیں۔ اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں تو یہ سمجھا
یہ امید سے ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ ایسی سوچوں میں وہ سو گیا تو اس کے پاس رات کو فرشتہ خواب میں آیا کہ نہ آیا؟ فرشتے نے اسے پیغام دیا کہ نہ دیا؟ اور پیغام یہ ہے، خواب کے اندر یوسف کو کہہ رہا ہے فرشتہ، کہہ رہے ہیں یوسف اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہے یہ سارا کچھ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور جیسا یہ سایہ میں لکھا ہے کہ تو نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ ایمینویل رکھنا ہے، جس کا ترجمہ خداوند ہمارے ساتھ۔ لو بھی یوسف اٹھا، یہ کیسا سلام تھا، کیسا پیغام تھا، یہ کیا پیغام میں نے خواب میں سنا ہے، یہ کیا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ مریم کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے، اس کا چناؤ خداوند نے کیا ہے۔ تو جب یوسف نے سارا کچھ سنا، یہ میرا اپنا سوچنا ہے، تو یوسف گیا ہوگا صبح مریم کے گھر، آئیے، اس نے کہا بیٹھو، مریم نے کہا میری سن، یوسف کہتا ہے نہیں میری سن، مریم نے کہا نہیں میری، اچھا بتاؤ۔ فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سلام کیا اور اس نے کہا خداوند کا فضل تجھ پر ہوا ہے، تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا۔ اچھا سن میری بات، جب مجھے یہ پتا چلا کہ تو امید سے ہے، میں نے سوچا تجھے چھوڑ دوں گا، یہ انگوٹھی، یہ سامان، یہ چیزیں، یہ سب تجھے چھوڑ دوں گا، پر سنو کیا ہے؟ ایک چیز اور تجربے کی سن لو، خدا جب بھی بات کرے گا ایک طرفہ کرے گا یا دو طرفہ کرے گا؟ خدا جب بھی بات کرے گا وہ ایک طرفہ بات نہیں کرے گا، وہ جب بھی بات کرے گا دو طرفہ کرے گا، ادھر بھی بتائے گا اور ادھر بھی بتائے گا۔ لیکن آج کل کی نبوتیں کرنے والے وہ ایک ہی طرف کر رہے ہیں، وہ ایک ہی طرف کر رہے ہیں، پر خدا کا پیغام جب بھی آتا ہے، جہاں پر بھی آتا ہے، وہ دو طرفہ خدا کا پیغام آتا ہے۔ آمین۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ارادہ کر لیا گیا تھا، میں نے تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن کل رات خدا خواب میں میری آیا ہے۔ اس سے بڑے تنگ ہے لوگ، خواب میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ میں نے اژدہا دیکھا، میں نے جادوگر دیکھا، میں نے فلانا دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ تو میں تو ایسے خواب دیکھنے والوں کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، میری دعا یہ ہے آپ جب بھی خواب دیکھو یسوع کی خالی صلیب دیکھو، آپ جب بھی خواب دیکھو یسوع کی خالی قبر دیکھو، اور آپ کو پتا چلے بھائی جن کے دل میں کلام ہو، سوچوں میں کلام ہو، ان کے خوابوں میں بھی کیا آئے گا؟ بھائی جن کے دل میں کلام ہو، سوچوں میں کلام ہو، ان کے خوابوں میں بھی خدا کا کیا آئے گا؟ اور کلام ہی آئے گا۔ تو یوسف نے مقدسہ مریم سے کہا سن، اگرچہ خدا نے تجھے کہا تو خدا نے مجھے بھی کہا مریم اب یسوع کو پیدا کرنے میں تو اکیلی نہیں ہے، میں تیرا مگیتر یوسف بھی اس کام کو کرنے کے لیے تیرے ساتھ کھڑا